رابطہ نیوز کریں گے بات پوری سچائی کے ساتھ۔ آداب ناظرین، رابطہ نیوز میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ پیش ہے آج کے اہم خبروں کی سرخیاں، ضروری ہیڈ لائنز۔ گلبرگہ شہر میں تیز اور طوفانی بارش کے چلتے گلبرگہ کے ساتھ ساتھ یادگیر، بیدر اور وجے پور اضلاع میں کئی مکانات ہوئے منہدم۔ گلبرگہ شہر کے سینٹرل بس سٹینڈ روڈ پر وارڈ نمبر 44 میں انلیگل کنسٹرکشنز، پان شاپس، دکانوں کو بلڈوزر کے ذریعے سے توڑ دیا گیا۔ لگاتار اور تیز مسلسل بارش ہونے کی وجہ سے بھیما ندی اور بینتور ندی سے گلبرگہ شہر کو سپلائی کیے جانے والا پانی ہوا گندا اور آلودہ۔ گلبرگہ ضلع پنچایت کے چیف ایگزیکٹو نے کیا بڑا اعلان، بہت جلد یہاں KDP کرناٹکا ترقیاتی پروگرام کا جائزہ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ نیٹ کا امتحان دینے کے بعد ناکامی کے چلتے میڈیکل سیٹ نہ ملنے پر گلبرگہ ضلع کے افضل پور تعلقہ کی ایک نوجوان 20 سالہ لڑکی نے کر لی خودکشی۔ گلبرگہ کرناٹکا اسمبلی اپوزیشن لیڈر چلوواڑا نارائن سوامی اور BJP لیڈرز نے مل کر گورنر کو ایک لیٹر پیش کرتے ہوئے پریانک کھرگے کی ٹرسٹ پر تحقیقات کروانے کا مطالبہ کیا۔ گلبرگہ شہر کے وارڈ نمبر 15 کی عوام پچھلے 5 دنوں سے پانی کی تکلیف سے ہے بے حد پریشان۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ وقف ایڈوائزری کمیٹی نے کھلے طور پر BJP گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گئے وقف امینڈمنٹ بل 2024 کی مخالفت کا کیا اعلان۔ گلبرگہ شہر میں ہو رہی تیز بارش کے چلتے یہاں کی عوام کو کلابرگی واٹر سپلائی یونٹ کے ایگزیکٹو انجینئر نے دی اہم جانکاری۔ آج شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند گلبرگہ وومن ونگ کی جانب سے گلبرگہ شہر کے ہدایت سینٹر میں ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی۔ تلنگانہ حیدرآباد میں زبردست بارش نے کیا عوام کا برا حال، بارش کا پانی گھروں میں داخل ہوتا ہوا۔ آج کی اچھی بات، یہ دنیا آرام کرنے کی جگہ نہیں ہے، ایک مسلسل سفر ہے، محنت کرنے اور نیکیاں کمانے کا سفر۔ اسے خاموش بیٹھ کر یا پھر صرف کمانے میں ضائع نہ کریں، کیونکہ یہ سفر بڑا ہی مختصر اور کم ہوتا ہے۔ اسے غنیمت اور انمول جان کر ہر وہ کام اور اچھائی کریں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے، انسانوں کو فائدہ پہنچے، جس کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوش ہو جائیں، تاکہ آپ کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جائیں۔ پیش کرتے ہیں گلبرگہ شہر کے اہم خبروں کی تفصیلی معلومات۔ کرناٹکا گلبرگہ شہر کے آج کے موسم کی جانکاری۔ آج 29 صفر المظفر 1446 ہجری یعنی کہ 3 سپٹمبر 2024 بروز منگل، آج یہاں کے دن کے وقت کا درجہ حرارت 24 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج یہاں کے دن کے وقت کا درجہ حرارت زیادہ تر 26 ڈگری سیلسیس سے کم 23 ڈگری سیلسیس رہنے کی پیشن گوئی کی گئی تھی۔ اور آج یہاں طلوع آفتاب صبح 6:08 پر ریکارڈ کیا گیا، جبکہ آج شام 6:34 پر یہاں سورج غروب ہوا۔ جیسے کہ یہاں کی عوام جانتی ہے کہ آج کل یہاں پر روزانہ اچھی خاصی بارش ہو رہی ہے، جس کے چلتے روزانہ رات اور صبح کا موسم بڑا ہی ٹھنڈا محسوس ہو رہا ہے۔ آج گلبرگہ شہر میں سونے کی قیمت میں کل کے بالمقابل کچھ کمی پائی گئی، جس کے چلتے آج یہاں 10 گرام سونے کی قیمت 66,290 روپے سے 72,369 روپے کے درمیان بتائی گئی۔ اور آج یہاں پر گیس سلنڈرز کے داموں میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئی، جبکہ مہینے کی شروعات میں گیس سلنڈرز کے داموں میں تبدیلی دیکھی جاتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی بتا دیا جائے کہ آج پیٹرول پر لیٹر یہاں 103 روپے 7 پیسے میں بیچا جا رہا ہے، جبکہ ڈیزل پر لیٹر یہاں 89 روپے 42 پیسے میں فروخت ہو رہا ہے۔ جیسے کہ عوام کو پتا ہے کہ یہاں پر اپنے گلبرگہ شہر میں روزانہ اچھے پیمانے پر بارش ہو رہی ہے، لیکن گلبرگہ شہر کے ساتھ ساتھ کئی سارے علاقے، کئی سارے شہر، ضلع، تعلقہ جیسے کہ یادگیر، بیدر، وجے پور اضلاع میں اس اتوار کو زبردست بارش کے چلتے کئی سارے مکانات ٹوٹ کر منہدم ہو گئے۔
جی ہاں، بعض مقامات پر بارش کا سلسلہ لگاتار جاری رہا اور اس اتوار کو ضلع بھر میں موسلا دھار بارش ہوئی، جس میں گلبرگہ شہر کے ساتھ ساتھ سیرڑم، کملا پور، چیتاپور، چنچولی، جیورگی، نیلوگی، کھجوری، یدرامی میں بے حساب اور زبردست بارش ہوئی۔ اسی کے ساتھ ہی چیتاپور روٹ پر آنے والی کاگینا ندی بھر گئی اور پانی کی بڑی مقدار کھیتوں میں داخل ہو گئی، جس سے کھیتوں میں سیلاب آ گیا۔ جی ہاں، اسی تیز بارش کے چلتے گلبرگہ ضلع کے الن تعلقہ کے یلنا واڑگی گرام میں 4 گھر، کوڑہنگرگا گرام میں 3 گھر، کڑماس گرام گاؤں میں 2 گھر اور چیتلی گرام میں 1 گھر، ساتھ ہی نروڑا ہوبڑی کے کیری امبلگا گرام میں 2 گھر جزوی طور پر ٹوٹ کر منہدم ہو گئے۔ بتا دیا جائے کہ بارش کے بعد جھیل کے گڑھوں میں پانی بھرنے لگا، لیکن کوئی بھی جانی نقصان کی اطلاع ابھی تک نہیں ملی۔ بتا دیا جائے کہ بارش سے توگڑی ادو نام کی فصلوں کو نقصان پہنچا اور کسانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ساتھ ہی ضلع بھر میں مسلسل بارش کے پیش نظر ڈی ڈی پی آئی نے بچوں کے مفاد میں ضلع کے تمام سرکاری، نجی اور امداد یافتہ اسکولوں میں 1 دن کی تعطیل کا اعلان کر دیا۔ اسی کے ساتھ ہی ضلع انچارج وزیر پریانک کھرگے نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ضلع میں وسیع بارش کے پیش نظر اورنج اور یلو الرٹ کے اعلان کے پیش نظر احتیاط برتے۔ اسی کے ساتھ ہی گلبرگہ شہر کے عوام کو بتا دیا جائے کہ اپنے پڑوسی ضلع بیدر میں بھی اس تیز بارش کے چلتے 38 مکانات کو نقصان پہنچا ہے۔ حال ہی میں گلبرگہ شہر میں کئی سارے غیر قانونی شاپس، دکانوں کو بلڈوزر لا کر توڑ دیا گیا۔ جی ناظرین، گلبرگہ مہانگر پالیکا کی جانب سے گلبرگہ بس اسٹینڈ کے پاس کے مین روڈ پر جو غیر قانونی مجازات شاپس، دکانیں، اللیگل کنسٹرکشنز وہاں پر موجود تھے، ان تمام تعمیرات کو JCB بلڈوزر کے ذریعے سے گلبرگہ مہانگر پالیکا کے زونل 2 کے کمشنر کی موجودگی اور افسران کی موجودگی میں توڑ دیا گیا۔ جی ہاں، وہاں کی ٹریفک کے مسئلے کے تحت اور لوگوں کو پیش آنے والی پریشانیوں کے تحت زونل کمشنر نے یہ جانکاری دی کہ عوام کی طرف سے انہیں اس بات کو لے کر کئی ساری شکایتیں موصول ہو رہی تھی کہ سینٹرل بس اسٹینڈ روڈ پر آنے جانے والے عوام کو بڑی دشواریاں پیش آ رہی تھی، لہٰذا اسی مدعے کے چلتے جیورگی کراس سے لے کر سینٹرل بس اسٹینڈ تک مین روڈ کے آس پاس بنائے گئے تمام غیر قانونی مجازات، اللیگل کنسٹرکشنز، تعمیرات کو بلڈوزر کے ذریعے سے توڑ دیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ناظرین کو بتا دیا جائے کہ کارپوریشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہاں کے تمام شاپس، دکان والوں کو نوٹس جاری کی گئی تھی، لیکن کسی نے بھی اس بات کو لے کر کوئی بھی ضروری قدم نہیں اٹھایا، جس کے بعد گلبرگہ مہانگر پالیکا کے زونل 2 کمشنر اور افسران کی موجودگی میں بلڈوزر لا کر ان تمام غیر قانونی مجازات اور تعمیرات کو توڑ دیا گیا۔ گلبرگہ شہر میں آج کل ہو رہی تیز بارش کے چلتے یہاں کی عوام کو کلابرگی واٹر سپلائی یونٹ کے ایگزیکٹو انجینئر نے دی اہم جانکاری۔ جی ناظرین، جیسے کہ سبھی کو پتا ہے کہ یہاں پر روزانہ تیز بارش کے چلتے عوام کو بڑی پریشانیاں پیش آ رہی ہے، تکلیفات ہو رہی ہے۔ اسی تکلیفات میں ایک اور اضافے کی جانکاری دیتے ہوئے کلابرگی KUWSMC KUIDFC یونٹ کے ایگزیکٹو انجینئر نے یہاں کی عوام کو پیغام پہنچایا۔ جی ہاں، انہوں نے ایک اہم جانکاری یہاں کی عوام کو پہنچاتے ہوئے بتایا کہ بھیما اور بینتور ندی سے جو گلبرگہ شہر کی عوام کو پانی فراہم کیا جاتا ہے، وہ یہاں پر لگاتار مسلسل بارش ہونے کی وجہ سے گندا آ رہا ہے۔ جی ہاں، یہاں پر بتایا گیا کہ بھیما اور بینتور ندی کے واٹر شیڈ میں لگاتار بارش ہونے کی وجہ سے آلودہ پانی آ رہا ہے، جس کو گلبرگہ شہر کی عوام کو احتیاطی طور پر پینے کے پانی کو اچھا گرم کر کے چھان کر پینا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ہی گلبرگہ مہانگر پالیکا کے UIDFC انجینئر صاحب نے عوام کو جانکاریاں دیتے ہوئے کہا کہ شہر کے شہری اپنے گھروں تک لیے جانے والے پائپ کنیکشن میں لازمی طور پر ٹینک لگائے اور پائپ کو اچھے سے بند کریں۔ اس کی وجہ بھی بتائی گئی کہ آلودہ پانی وادیوں میں جمع ہو جاتا ہے اور وہی پانی دوبارہ پائپ ٹینک میں جمع ہو کر اگلے صارف تک پہنچ جاتا ہے، اس سے متعدی بیماریاں پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ بھی یقینی بنایا جا سکتا ہے کہ پانی زیادہ ضائع نہ ہو۔ گلبرگہ شہر میں بہت جلد ترقیاتی کاموں کے تحت جائزہ اجلاس منعقد کیا جائے گا۔ جی ناظرین، گلبرگہ ضلع پنچایت کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور پنچایت راج اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور بایو ٹیکنالوجی کے وزیر نے گلبرگہ ضلع کمشنر کے آفس سے ایک اہم جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ کلابرگی ڈیولپمنٹ پروگرامز، کرناٹکا ترقیاتی پروگرامز کا سرمائی ترقی کا جائزہ اجلاس یہاں اس آنے والے پیر 9 سپٹمبر کو صبح 10:30 بجے سے منعقد کیا جائے گا، جس میں یہاں کے
ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے آگے کے کاموں کو لے کر پروگرامز منعقد کرتے ہوئے ترقیاتی کاموں کو انجام دینے کی کوششیں کی جائیں گی۔ گلبرگہ شہر میں مسلسل بارش ہونے کے باوجود بھی یہاں کے کچھ علاقے جیسے کہ رحمت نگر چنا بھٹی کی عوام، وارڈ نمبر 15 کی عوام پانی کے مسئلے کے چلتے بے حد پریشان ہے۔ جیسے کہ پچھلے دنوں سے یہاں پر مسلسل بارش دیکھی جا رہی ہے، لیکن پھر بھی یہاں کے کچھ علاقوں میں عوام کو پانی کی تکلیف پیش آ رہی ہے، جیسے کہ وارڈ نمبر 15 کی عوام، رحمت نگر چنا بھٹی، یہاں کے آس پاس کے علاقوں میں بورنگ خراب رہنے کی وجہ سے اور نل کا پانی بھی صحیح طریقے سے فراہم نہیں کیے جانے کی وجہ سے پچھلے 5 دنوں سے یہاں کے لوگ پانی کی تکلیف سے جوجھ رہے ہیں۔ جی ہاں، یہاں کی عوام پچھلے 5 دنوں سے پانی کی فراہمی نہ ہونے کے چلتے بے حد پریشان ہیں۔ ایسے میں یہاں کے کارپوریٹر ذمہ داران اور کارپوریشن ڈپارٹمنٹ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ عوام کو پیش آنے والی پانی جیسی بنیادی ضرورت کو انہیں روزانہ فراہم کریں اور ان کے مسئلوں کو حل کریں۔ گلبرگہ ڈسٹرکٹ وقف ایڈوائزری کمیٹی نے کھلے طور پر بی جے پی گورنمنٹ کی طرف سے بنائے گئے وقف امینڈمنٹ بل 2024 کی کڑے انداز سے مخالفت کا اعلان کیا۔ ناظرین، بتا دیا جائے کہ حال ہی میں بی جے پی گورنمنٹ نے وقف امینڈمنٹ بل 2024 کو انٹروڈیوس کیا، جس کے خلاف گلبرگہ وقف ایڈوائزری کمیٹی نے پورے ہندوستان میں سب سے پہلے اس بل کے خلاف ریزولوشن پاس کرتے ہوئے اپنی مخالفت کا کھلے طور پر اعلان کیا۔ اس کمیٹی کے چیئرمین حبیب سرمست نے اس وقف امینڈمنٹ بل 2024 کی مخالفت کرنے کی وجوہات پر روشنی ڈالتے ہوئے بتایا کہ یہ بل پارلیمنٹ میں بی جے پی گورنمنٹ کے ذریعے سے ایک بڑی سازش کو رچتے ہوئے بنایا گیا ہے اور پارلیمنٹ میں اس بل کو لے کر زیادہ بحث اور مخالفت کے چلتے اس بل کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو مزید ڈسکشنز کرتے ہوئے غور کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ لہٰذا ایسے وقت میں اس معاملے کی نازکی کو دیکھتے ہوئے جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی نے تمام وقف انسٹیٹیوٹس، اسٹیک ہولڈرز، ایکسپرٹس، این جی اوز اور تمام عوام کو اپنی رائے، سجیشنز کو بتانے کا ایک موقع دیا۔ اس موقع پر بتا دیا جائے کہ تمام مسلم قائدین، مسجد کمیٹی کے ذمہ داران، حتیٰ کہ یہاں کی عوام، تمام مسلمان بھائی بہنوں کی اب یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ بل جو کہ بی جے پی گورنمنٹ کی سازش کے تحت بنایا گیا ہے، اس کو ریجیکٹ کرتے ہوئے ایک ای میل جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجا جائے، جس کی آخری تاریخ 13 سپٹمبر بتائی گئی ہے۔ جی ہاں، عوام اسکرین پر دی گئی اس لنک پر جا کر، اس ای میل ایڈریس پر جا کر اپنے ریجیکشن لیٹر کو سینڈ کر سکتی ہے۔ اسی کے ساتھ ہی چیئرمین حبیب سرمست صاحب نے تمام مسلمانوں کو، مسجد کمیٹی کے ذمہ داران کو، غرض حتیٰ کہ ہر فرد کو اس موقع پر ایکتا، یکجہتی، اتحاد کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اس بل کو ریجیکٹ کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ای میلز جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجنے کی اپیل کی ہے۔ گلبرگہ شہر کے ہدایت سینٹر میں آج شعبہ خواتین جماعت اسلامی ہند گلبرگہ وومن ونگ کی جانب سے ایک پریس کانفرنس منعقد کی گئی اور معاشرے میں تیزی کے ساتھ پھیل رہی برائیوں کے بارے میں بتاتے ہوئے ایک مہم کا اعلان کیا گیا۔ جی ناظرین، موجودہ حالات کے پیش نظر آج کل خواتین کے ساتھ جو غلط کام کیے جا رہے ہیں، موبائل انٹرنیٹ کے ذریعے سے عوام کے سامنے بے حیائی کو عام کر دیا گیا ہے۔ جوا، شراب، ڈرگز، نشیلی منشیات کی بری لت، لیو ان ریلیشن شپ، ہم جنس پرستی، جسم فروشی جیسی برائیوں کو بتاتے ہوئے یہاں کہا گیا کہ ان تمام برائیوں کے ذریعے سے معاشرے کے اخلاق کو گرانے کا کام کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی یہ تمام برائیاں معاشرے میں بے شمار مسائل پیدا کر رہی ہے۔ اس کی وجہ سے نوجوان نسل بھٹک رہی ہے، خاندان اجڑ رہے ہیں۔ لہٰذا ایسے حالات کے پیش نظر اپنے سماج میں بیداری لانے کے لیے اور اپنے سماج میں اصلاح اور بہتری لانے کے لیے شعبہ خواتین جماعت اسلامی وومن ونگز نے پورے ہندوستان میں 1 سپٹمبر سے 30 سپٹمبر 2024 تک ایک مہم چلانے کا اعلان کیا۔ نوجوان نسل کو آزادی کے غلط تصور سے آگاہ کروانا اور غلط کاموں سے انہیں بچانے کی کوششیں کرنا ہی اس مہم کا اہم مقصد ہے۔ اس تیز اور طوفانی بارش نے تلنگانہ حیدرآباد کی عوام کا حال بھی یوں بے حال کیا کہ حیدرآباد کے کئی سارے علاقوں میں واقع گھروں میں پانی داخل ہو گیا۔ جی ناظرین، آج کل کے بدلتے موسم اور تیز طوفانی بارش کے چلتے تلنگانہ کے حیدرآباد شہر کا حال بھی بڑا ہی برا ہے۔ وہاں کے زیادہ تر علاقے جیسے کہ گنگا نگر، مولا کا چلہ، یاقوت پورہ علاقے کی عوام کے گھروں میں پانی بھر گیا ہے، جس کی وجہ سے عوام کو بے حد پریشانی ہو رہی ہے۔
امیر لوگ تو اپنے محلوں بڑی بڑی بلڈنگز میں خود کی اور اپنی بچوں کی حفاظت کے ساتھ ایسے موسم میں بھی آرام سے رہ سکتے ہیں، لیکن غریب عوام، ٹوٹے پھوٹے گھروں میں رہنے والے نچلے طبقے کے لوگ اس طوفانی بارش کے چلتے گندے پانی سے بھرے ہوئے گھروں میں کیسے اپنی زندگی گزاریں گے، یہ سوچنے اور فکر کرنے کی بات ہے۔ اسی طرح کی تیز تازہ ترین اور لگاتار خبروں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے رابطہ نیوز کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں۔